وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الشعراء میں مختلف انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ مختلف اقوام کی تباہی و بربادی کے قصے بیان ہوئے ہیں، اور اس سب کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری سورت کا مرکزی جو موضوع ہے وہ نشانیاں ہیں یا معجزات ہیں، دلائل ہیں، آیات۔ تو ایک تو وہ آیات یا وہ نشانیاں ہیں جو مستقل نوعیت کی ہیں اور اس پوری کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں آفاق و انفس کے اندر، اور ایک وہ ہیں جو واقعاتی نوعیت کی ہیں، جس طرح سے یہ واقعات اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ بنیادی طور پر جو کفار مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری کائنات ہی نشانی ہے۔ جس شخص نے ایمان لانا ہوتا ہے اس کو کسی نشانی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو پوری کائنات نشانی ہے، ہر ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی مل جاتی ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہ جو تاریخی واقعات ہیں، ان تاریخی واقعات کے اندر جس طرح سے بڑی بڑی قوتیں تباہ و برباد ہو گئیں، انبیاء کے معاندین ختم ہو گئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ جو کفار مکہ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ۔ تو اسی سلسلے میں یہاں سے آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر 159 تک قوم ثمود کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیے گئے، اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی جا چکی کہ قرآن جن 7 اقوام کا تذکرہ کرتا ہے بار بار تکرار کے ساتھ، یہ وہ اقوام ہیں جن کا تعلق خطہ عرب کے ساتھ تھا، اور کسی نہ کسی طور سینہ گزٹ کہانیوں میں ان لوگوں کو معلوم تھا ان کے بارے میں کہ ایسی اقوام یہاں گزری ہیں، اور ان کے بارے میں وہ اپنے آباء و اجداد سے سنتے رہے تھے، تو ان کو انہی کے بارے میں ایک نشانی کے طور پر ایک واقعات جو ہے ان کو بتا دیے گئے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے آثار بھی وہیں پہ موجود تھے، اور بلکہ آج تک بہت سارے آثار خطہ عرب کے اندر موجود ہیں۔ تو چونکہ عربوں کی اس وقت کی اپروچ میں صرف وہی دنیا تھی، تو اسی خطے کے جتنے اقوام تھیں ان کے بارے میں بات کی گئی۔ تو یہ جو قوم ثمود ہے، کہتے ہیں کہ یہ شمال مغربی علاقہ تھا حجاز سے، اور اس میں آج بھی 3 قسم کے ناموں سے اس علاقے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر حجاز سے تبوک کا سفر کیا جائے، مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف سفر کیا جائے، تو راستے میں العلا نامی یا مدائن صالح جن کو کہتے ہیں،
الحجر بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ مختلف بستیاں ہیں، تو وہاں قوم سمود تھی، قوم سمود کا مسکن جو ہے وہ علاقہ تھا۔ اس سے پہلے قوم عاد کا تذکرہ ہوا۔ قوم عاد بھی ایک بڑی شاندار قوم تھی، ان کو بھی بڑی شاندار دنیاوی اور مادی ترقی نصیب ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ جو قوم سمود ہیں عاد کے بعد، انہوں نے بھی بڑی ترقی کی، لیکن دونوں کے اندر مادی ترقی کے حوالے سے یعنی کئی مشترکات ہیں قوم عاد کے اندر اور قوم سمود کے اندر۔ قوم سمود چونکہ قوم عاد کے بعد آئی ہے، اس کو عاد ثانیہ بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو دوسری عاد ہے وہ یہ تھی، کیونکہ ایک دفعہ عاد جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور اس کے بعد ایک قوم اٹھی اور وہ قوم سمود تھی، اور اسی بنیاد پر ان کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہ تک کہا ہے کہ ان کا جو علاقہ تھا اس علاقے میں پانی نہیں ہوتا تھا، تو سمد جو ہے خشک زمین کو کہتے ہیں، جہاں پہ بے آب و گیا زمین ہو، جس کے اوپر پانی وغیرہ نہ ہو، تو اس لیے اس اعتبار سے ان کو سمود کہا گیا، ایسے علاقے میں بسنے والی قوم۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے یہ وجہ تسمیہ درست ہو ان علاقوں کے اندر، لیکن وہاں ان علاقوں کے اندر کنویں تو تھے، اور اس کا تذکرہ، کنوؤں کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر بھی آتا ہے اور اس کہانی کے اندر بھی، اور پھر اب وہاں جا کے اگر آپ علاقہ دیکھیں تو وہاں بھی کنویں موجود ہیں، حدیث کے اندر بھی ان کنوؤں کا تذکرہ ہے، تو پانی تو وہاں پہ تھا، اگرچہ کنوؤں میں تھا۔ اور ویسے وہ جو قرآن نے کہا کہ اس میں بھی تذکرہ ہے، سورہ شعراء میں بھی، اور دیگر جگہوں پہ بھی، سورۃ القمر کے اندر، سورہ نمل کے اندر، سورہ ہود کے اندر، جہاں بھی ذکر ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اونٹنی تھی جو معجزے کے طور پر ان کو عطا ہوئی تھی، اس اونٹنی کی ایک دن باری تھی پانی پینے کی، اور ایک دن جو ہے ان کی باری تھی، ان کے وقت مقرر تھے، دن مقرر تھے، اور اپنے اپنے دن پہ انہوں نے پانی پینا تھا۔ تو جس دن باری ہوتی تھی اس اونٹنی کی، وہ معجزانہ طور پر پیدا کی ہوئی اللہ کی طرف سے اونٹنی آئی تھی، تو وہ معجزانہ طور پر وہ سارے کنوؤں کا پانی پی جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنویں تو وہاں پہ موجود تھے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے گئے ہیں تو آپ نے وہاں قیام فرمایا ہے، اور جب قیام فرمایا تو کنویں اس وقت چلتے تھے، اور صحابہ کرام نے ان کنوؤں سے پانی بھی پیا، ان سے پانی لے کے اپنے استعمال کے لیے آٹا وغیرہ بھی گوندھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو عذاب والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اوپر عذاب آیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے جتنے بھی مساکن آپ کو ملیں اس میں داخل نہیں ہوتے، اگر داخل ہونا بھی پڑے تو جلدی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں، روتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کبھی بھی وہاں پہ سکونت اختیار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے اپنے جو گوندے ہوئے آٹے تھے وہ پھینک دیے، اپنے مویشی وغیرہ کو کھلا دیے، اور اپنا پانی بھی گرا دیا، اور وہاں سے پھر انہوں نے یعنی جگہ بدل کے کسی دوسرے کنویں کے پاس جا کے قیام کیا، اور وہاں سے انہوں نے پانی لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کنویں تو ہر جگہ پہ موجود تھے، یہ خاص طور پر اس کے تذکرے کے اندر آتا ہے، لیکن علاقہ بہرحال وہی ہے جس کو مدائن صالح یا الحجر یا العلا بھی کہتے ہیں، اور یہ مکہ سے مدینہ منورہ جائیں، اور مدینہ منورہ سے پھر شمال مغرب کے اندر تبوک کا جو راستہ ہے اس راستے میں یہ آتے ہیں۔ خاص بات ان کی حضرت صالح کی جو تقریر ہے، اس سے پیچھے حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر کا تذکرہ ہے، پھر لوط علیہ السلام کی، جتنے بھی انبیاء کی تقریروں کا تذکرہ ہے، ان کو جو پہلے جو چند یعنی نکات ہیں تقریر کے، وہ سارے مشترکہ ہیں، یعنی سب نے کہا اپنی قوم سے کہ تم ڈرو، اور کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے اس میں اللہ کا خوف نہیں تھا، اور وہ بالکل اللہ کو بھول چکے تھے، مادی ترقی کے اندر، دنیاوی عیش و عشرت کے اندر، اور دنیاوی جو مقاصد ہیں اس کے اندر ان کی پوری زندگی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ تو اس موقع پر جس طرح عاد کو واپس اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام گئے، اسی طرح قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اب ایک بات جو میں نے عرض کی کہ دونوں بت پرست تھے، قوم عاد بھی بت پرست تھی، قوم سمود بھی بت پرست تھی، دونوں اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے، اور وہ جو اللہ کی خالص بندگی ہے وہ دونوں نہیں تھی، فوکس بھی نہیں تھا بندگی، ان کا فوکس مادیت تھی، دنیاوی عیش و آرام تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم قوم عاد کے تذکرے میں یہ بھی پڑھ آئے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ستونوں کی جو ہے وہ عمارتیں بناتے تھے،
بڑی بڑی یادگاریں بناتے تھے، جو بھی کوئی جگہ ان کو بلند جگہ یا نمایاں جگہ ملتی تھی وہاں پہ وہ یادگار بنا دیتے تھے۔ تو ستونوں والی عمارتیں یہ ان کا ایک گویا پرومیننٹ فیکٹر جو ہے اور خاص جو ان کا سیلینٹ فیچر ہے ان کی طرز تعمیر کا، وہ ستون۔ قرآن بھی کہتا ہے ارم ذات العماد، یہ ستون والے تھے، ستونوں والے، یعنی قوم ہی ستونوں والی تھی، ان کا پورا طرز تعمیر جو ہے ستونوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اب قوم سمود کا اور ان کا فرق یہ ہے، دونوں ہی یادگاریں بناتے تھے، دونوں ہی فضول عمارتیں اور فضول عمارتوں کے اوپر پیسے خرچ کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب قوموں کا فوکس چینج ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح ہوا کرتا ہے، لوگوں کا مقصد اپنی یادگاریں بنانا، اور پھر اس کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ تعبثون، یہ ساری فضول چیزیں ہیں اور فضول چیزیں تم کرتے تھے۔ لیکن یہ جو قوم سمود ہے، ان کی خصوصیت یہ کہ پہاڑوں میں تراش کے، پتھر تراش کے اپنے گھر بناتے تھے۔ وہ ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، یہ پتھر تراش کے اپنے گھر بناتے تھے۔ اسی لیے جو آپ العلا کے یا میدان ساحلے کے آپ کھنڈرات اب بھی دیکھیں تو وہاں پہ پہاڑ کھود کے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ قوم سمود کی ایک گویا ان کا مسکن ہے، ان کی خصوصیت تھی، ان کی تہذیب کی، ان کے تہذیب و تمدن کی۔ تھوڑا سا اگر آپ یعنی جارڈن کی طرف جائیں، پیٹرا کے جو کھنڈرات ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہیں، وہ پتھر پہاڑ کھود کے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بڑی عجیب و غریب ایک، اس کو بھی ورلڈ ونڈرز جو ہے، دنیا کے جو عجوبے ہیں اس میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ ہے ہی واقعتاً عجوبہ، مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور وہ کھنڈرات دیکھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں نے اس وقت گھر بنائے ہوں گے، اور واقعتاً ان کی جو مادی ترقی ہے اس دور میں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے اونچے اونچے کہ آج کے دور میں بھی آدمی سوچتا ہے کہ یہ کس طرح سے اتنے بڑے اور اونچے جو ہے وہ نقش و نگار بھی بنا لیے اور سب کچھ بنا لیا، اور پھر بہت لمبا چوڑا شہر بسایا، اور سارے پہاڑ کھود کے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، اور پورا ایک سسٹم تھا۔ اور باہر سے اگر آپ دیکھیں یعنی پہاڑ کے باہر سے تو وہ کم از کم 2 کلومیٹر اندر ہے، کہ آپ کو اندر جانا، وہ قدرتی رستہ بنا ہوا ہے۔ یہ سارا کا سارا عجوبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ترقی دی تھی اور ایک بڑا ایک نمایاں مقام دیا تھا، لیکن انہوں نے وہ ساری جو مادی ترقی ہے وہ دنیاوی عیش و آرام کے لیے خرچ کر دی۔ تو یہ اصل میں دونوں باتیں، اللہ تعالیٰ کی توحید سے منہ پھیرنا اور پھر بت پرستی اور شرک کی طرف جانا، پھر نبیوں کی بات نہ ماننا، نبیوں کی دشمنی کرنا، نبیوں کے احکام کو پس پشت ڈالنا، اور لوگوں کو جو عوام الناس ہیں ان کو گمراہی کی طرف لے کے جانا، پھر خاص طور پر جو مادی ترقی اور دنیاوی عیش و آرام ہے اس کے لیے اپنی بلڈنگز بنا کے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ صرف بلڈنگز بناتے تھے اپنے ضرورت کے لیے، ضرورت کے علاوہ بھی بناتے تھے۔ یعنی قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگ صرف پہاڑوں پہ یعنی کھود کے گھر نہیں بناتے تھے، میدانوں میں بھی گھر بناتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں ان کو موقع ملتا تھا، اور جیسے ان کے بارے میں کہا گیا کہ تبنون بکل ریع، کہ قوم عاد کے بارے میں کہا گیا کہ ہر نمایاں جگہ پر تم یادگار بنا دیتے ہو، اور اسی طرح سے یہ لوگ بھی اسی طرح کے فضول کام کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان کے تمدن کے اندر مشترکہ بات تھی، صرف یہ طرز تعمیر کا فرق تھا۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہی جو تبلیغ کے اور تقریر کے جو انبیاء کے بنیادی نکات ہوتے ہیں، الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا عیش و آرام دیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو آدمی کبھی سوچتا ہی ہے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے کسی بھی لمحے، تو تم ڈرتے نہیں ہو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے؟ تمہارا جو قومی شعار ہے سارے کا سارا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ وما اسالکم علیہ من اجر، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا اس کے اوپر، یعنی تمہیں میرے کوئی مادی مقاصد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی مادی مقاصد کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین،
میرا جو اجر ہے یا میرا بدلہ یا میری اجرت ہے وہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، میں نے تو اپنا اجر اللہ سے لینا ہے، لہٰذا تم سے میں اجر بھی نہیں مانگتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو مادیت پرستی کے دور میں اور مادی ترقی کے دور میں وہ اللہ کی بات کرے، اللہ کے دین کی بات کرے اور مادی طور پر کوئی فائدہ بھی نہ مانگے، تو یہی بہت بڑی دلیل ہے مادیت کے دور میں کہ وہ شخص سچا ہے، کہ اس کا کوئی مادی مقصد نہیں۔ اور ہر نبی نے یہی کہا ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت جو ہے، میرا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، میں آپ لوگوں سے اجر نہیں مانگتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر۔ کوئی شخص مادی مفاد رکھتا ہو، اب اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جو انبیاء کے وہ رسا ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مادی مقاصد نہیں رکھتے، اور مادی مقاصد رکھنے والے انبیاء کے وہ رسا نہیں ہوتے۔ جو لوگ مادی مقاصد رکھتے ہیں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے مادی مقاصد کی وجہ سے اپنی پالیسیز چینج کرتے ہیں، انہوں نے اپنا طریقہ کار ایسا رکھا ہوتا ہے اور جو اپنی تبلیغ کا اسلوب رکھا ہوتا ہے، یا جو بھی وہ لوگوں کے ساتھ دینی تعلق بھی رکھتے ہیں، اس کے اندر ان کا مادی فائدہ وہ ملحوظ رکھتے ہیں اور مادی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے وہ رسا نہیں ہیں۔ انبیاء تو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہمارا اجر جو ہے، ہماری اجرت وہ تو ہم نے اللہ رب العالمین سے لینی۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، اللہ اکبر، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو خوشحالی عطا کی ہوئی ہے، یہ جو تمہیں دنیا میں موج لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اسی طرح انہی نعمتوں میں، اسی طرح جس طرح سے تم عیاشی کر رہے ہو، تم اسی طرح ہمیشہ رہو گے بے خوف ہو کر؟ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما ہاہنا، جس چیز میں یہاں تم ہو، آمنین، بے خوف ہو کر، یعنی تمہیں کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور اسی طرح تم یہیں رہتے رہو گے، گویا یہ ہمیشہ کی زندگی ہے؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ یعنی ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ موت کا انکار تو کوئی دہریہ بھی نہیں کر سکتا، موت تو آنی ہے، اور موت اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے کہ جو ہماری زندگی کا امتحانی نظام منقطع کر دے گا، اور اس کے بعد سوائے اس بدلے کے جو اس گزاری ہوئی زندگی کا ہے، گویا دارالامتحان سے دارالجزا کی طرف ہماری منتقلی ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، جو مانے یا نہ مانے، موت کو سب مانتے ہیں، موت کے بعد کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں شک ہے نا۔ تو اتترکون، کیا تمہارا خیال ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، فی ما ہاہنا آمنین، جس یعنی مادیت، جس خوشحالی، جس نعمتوں کی فراوانی میں تمہیں اللہ نے رکھا ہوا ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم اسی میں ہمیشہ رہو گے، اسی میں چھوڑ دیا جائے گا؟ فی جنات وعیون، اب آگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈسکرپشن دی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کس حال میں چھوڑ دیا جائے گا، کس حال میں بے خوف چھوڑ دیا جائے گا، کیا سمجھتے ہو ہمیشہ یہاں رہو گے؟ اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ ان کو باغات اور چشمے میسر تھے۔ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٌ، اور پھر کھیتیاں اور کھجوریں، یعنی باغات تھے، کھیتیاں تھیں ہر طرح کی، طَلْعُهَا حَضِيمٌ، جو ایسی کھجوریں جن کے شگوفے نرم ہیں، یعنی توڑنے کے اعتبار سے بھی نرم ہیں، نرم و نازک ہیں، اور ہضم کرنے کے اعتبار سے بھی نرم و نازک ہیں۔ یعنی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوراک عطا کی تھی کہ جو حاصل کرنے میں بھی آسانی، نرم و نازک تھے، کوئی سختی نہیں تھی، اور پھر اس کو کھانے اور ہضم کرنے میں بھی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اللہ اکبر، کہ تم پہاڑوں میں، پہاڑوں کو کھود کر، وَتَنْحِتُونَ، اور تم کھودتے ہو، مِنَ الْجِبَالِ، کچھ پہاڑوں کو، بُيُوتًا، گھر بنانے کے لیے،
یہ ہے وہ بات کہ یہ خاص خصوصیت ہے قوم سمود کی کہ پہاڑ کھود کھود کر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں. آپ جا کے کبھی موقع ملے تو وہ دیکھیں ان کے پہاڑ، اللہ اکبر، پہاڑوں کے اندر انہوں نے جس طرح سے گھر بنائے ہیں بہت بڑی عبرت کا سامان ہے اس کے اندر. اور گھر بھی ایسے نہیں بناتے کہ بس ایسے تھوڑا سا کھودا اور بس گھر بنا کے بیٹھ گئے، نہیں، فارہین. فارہین کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ماہرانہ انداز سے، یعنی پوری مہارت سے گھر بنتا ہے. آج بھی آپ جا کے دیکھیں وہ کھنڈرات، اس دور کے بنے ہوئے کھنڈرات، اور آج کے دور میں بھی اگر اس طرح سے بنائے جائیں گھر پہاڑ کھود کر تو شاید لگتا ہے کہ ممکن نہ ہو. پورا پورا گاؤں بنا ہوا ہے، پورا پورا شہر بنا ہوا ہے، اور پورے اس کے جو ہے نا آپ کو اس میں آڈیٹوریم، میں دیکھا آڈیٹوریم بنا ہوا، اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے ڈرامے آج ہوتے ہیں اس دور میں بھی ہوتے ہوں گے، اور یہ ہمیشہ سے اس طرح کے معاملات چلتے آئے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم یہ جو پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے ہو فارحین، اس حال میں کہ بہت ماہر ہوتے ہو تم اور اس کے اوپر فخر کرتے ہو. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، وہی جو شروع میں بات کی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ بھی امتحان کے لیے ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ. فَاتَّقُوا اللَّهَ، زندگی اس طرح سے گزارو کہ ہر لمحہ تمہیں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کا شوق ہو. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ہر لمحہ انسان یہ سوچے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو سکتا ہے. یہ فکر رہے، یہ احساس رہے، اور ساتھ ہی یہ احساس بھی رہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جس سے میرا اللہ راضی ہو سکتا ہے. اگر یہ احساس موجود ہے تو یہ تقویٰ ہے. نبی یہی کہتے آئے فاتقوا اللہ. زندگی کو اس ترجیحی نقطے پر مرتب کرو، ہر لمحہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا احساس ہونا چاہیے. ہر کام سے پہلے آدمی یہ دیکھے کہ اس کام میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض. تو پھر خوشحالی میں ہو انسان یا تنگ دستی میں ہو، اگر اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو وہ چاہے مالدار ہو چاہے تنگ دست ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ بھی آزمائش اور امتحان کے لیے دیا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی دی ہے وہ بھی امتحان اور آزمائش کے لیے دی ہے. امتحان ہے، کسی کو وہ دے کے آزما لیتا ہے، کسی کو وہ چھین کے آزما لیتا ہے. پرچے سوالات مختلف ہیں، امتحان ایک ہی ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری بات مان لو. واطیعون، میری بات مان لو. اطاعت، بات مان لینا. تعمیل حکم کو اطاعت کہتے ہیں، اور جو نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے جس کو میں اتباع کہتے ہیں، کہ نبیوں کی اتباع بھی کرنی چاہیے، اطاعت کی بھی کرنی چاہیے. اطاعت حکم ماننا ہوتا ہے اور اتباع نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلنا، فالو کرنا. لہذا دونوں کام کرنے. نبی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ میری اطاعت کرو. فاتقوا اللہ واطیعون، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام دے کے بھیجا ہوتا ہے. لہٰذا نبی کی بات ماننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات مان لینا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی. اور اسی سے فرق پڑتا. محمد فرق بین الناس، وہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس شخص نے من اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی. ومن عصى محمدً، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد فرق بین الناس، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان اسی سے فرق پڑتا ہے. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، یہ فرق پڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی سے یا عدم وابستگی سے. لہٰذا نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین، ان لوگوں کی بات نہ مانو جو زیادتی کرنے والے ہیں.
ولا تطیعوا، اور نہ بات مانو، امر المسرفین، ان لوگوں کا حکم جو حد سے گزر جانے والے یا زیادتی کرنے والے، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ یہ مسرفین کون ہیں؟ حد سے گزر جانے والے کون ہیں؟ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ الذین یفسدون فی الارض، ان کی خصوصیت یہ ہے، ہر دور میں پہچانی جا سکتی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ولا یصلحون، اور کوئی رتی بھر اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ یہ ہمیشہ ہر دور میں مفسدین پھرتے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب ہم قوم سمود کی بات کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ ویسے تو جو بھی بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کا طرز عمل اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن 9 لوگ جو سورہ نمل میں اللہ کریم نے بتایا ہے، 9 رہطن، کہ وہاں وکان فی المدینہ 9 رہطن، کہ اس شہر کے اندر جہاں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے وہاں پہ 9 بدمعاش تھے، یعنی جو وڈیرے ہوں گے اور ان کو ساری قوت طاقت حاصل ہوگی اور وہ اصل میں فساد پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہی خصوصیت بتائی۔ وہ 9 لوگ تھے اصل میں جو وہاں شہر کے اندر فساد پھیلاتے تھے، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح کا کام رتی بھر نہیں کرتے تھے، ہمیشہ فساد کی بات کرتے تھے۔ قالو، انہوں نے آگے، ظاہر ہے تقریر جب انبیاء کی سنتے ہیں، نبیوں کی تقریر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ جب بھی نبی کوئی بات کرتا ہے، ہر دور میں ہر نبی جب بات کرتا ہے تو سننے والا چاہے جتنا مرضی بڑا بدمعاش ہو، وہ اپنے اندر اس کی تاثیر ضرور محسوس کرتا ہے۔ جب وہ تاثیر محسوس کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ نبی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ وہ تاثیر کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے اندر تاثیر محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ یہ نبی جو ہے جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ خود بھی یہی باور کراتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہی باور کراتا ہے، لیکن اندر تاثیر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ تاثیر محسوس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ الزام لگا دے کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، کوئی بھی جادو، یہ شاعر ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے۔ تو قالوا انما انت من المسحرین، یہ جو انما ہے اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن میں جہاں کہیں انما آئے تو اس کا معنی چاہے آپ اس کا ترجمہ بے شک کریں، چاہے اس کا ترجمہ بس کریں، چاہے اس کا سوائے اس کے نہیں کریں، یعنی اکثر مترجمین نے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے سوائے اس کے نہیں، جو بھی ترجمہ کریں کر لیں، لیکن ذہن میں معنی اور مفہوم پورا ہونا چاہیے۔ مفہوم کیا ہے کہ جہاں کہیں انما استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں، تو انما کے بعد آنے والی بات وہ کلیہ قاعدہ ہوتا ہے۔ گویا آپ باقی ساری باتوں سے قطع نظر کر کے، صرف نظر کر کے ایک اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں تو انما کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں۔ تو جب کفار یہ کہہ رہے ہیں، معاندین نبوت یہ کہہ رہے ہیں قالوا انما، سوائے اس کے نہیں اور کچھ بھی نہیں، یعنی گویا نبی کی ساری بات کو وہ ڈیفیوز کر رہے ہیں۔ انما کچھ بھی نہیں ہے، انت من المسحرین، آپ تو جادو کیے ہوئے میں سے ہیں۔ مسحورین، جادو کیے ہوئے میں سے، مسحرین مبالغہ ہے، یہ باب تفعیل سے ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب یہ باب تفعیل سے آتا ہے اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی زبردست جادو اس سے تمہارے اوپر ہوا ہے۔ تو جو لوگ جادو کے چکر میں ہوتے ہیں اور جادو کے زیر اثر ہوتے ہیں، تم ان میں سے ہو، زبردست جادو تمہارے اوپر ہوا ہے۔ یہ گویا انہوں نے آگے سے بات یہ کر دی، ما انت الا بشر مثلنا، تو ان کے خیال میں بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ہر دور کے، اور آپ نے دیکھا قرآن میں مختلف مقامات پر یہ معاندین نبوت کا یہ اعتراض ہے، اور کہیں کہیں اللہ کریم نے اس کا جواب بھی دیا۔ جیسے بہت سب سے واضح جواب جو ہے سورہ بنی اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے نا تو پھر ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے،
چونکہ زمین پر بشر رہتے ہیں تو ہمیں انسان کی ہدایت مطلوب ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے ہم نے انسان ہی نبی، بشر ہی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ کامل بشر ہے، وہ خیر البشر ہے، وہ کامل انسان ہے۔ دنیا کے باقی انسان ناقص ہو سکتے ہیں، اس کو اللہ نے کامل بنا کے اور کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو لیکن ہر دور کے لوگوں کو یہی مسئلہ رہا، ما انت الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے تم بشر ہو، ہمارے جیسے انسان ہو۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے، فاتی بآیۃ، جب بظاہر تم ہمارے جیسے ہو تو کوئی نشانی تو لاؤ نا، کوئی سر کے اوپر تاج ہو، کوئی ساتھ فرشتہ ہو، کوئی ساتھ خزانہ ہو، کوئی چیز ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ نبی ہے۔ کوئی بھی تو ایسی بات نہیں ہے، ہمارے جیسی باتیں تم کر رہے ہو، ہمارے جیسے ہو۔ یہی لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ نبی کیا ہے۔ نبی کو ایمان کی آنکھ سے پہچانتے، نبی کے ساتھ تعلق کسی سائنسی یا کسی ظاہری کسی مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، نبی کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوتا۔ لہٰذا ایمان کا معاملہ وہ مشاہدے سے بھی مختلف ہے، ہر چیز سے مختلف ہے۔ وہ ایمان ہے کہ آپ نے نبی کی بات مان لی کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کی بس یہ دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو مان لیا۔ آمن بہ کا معنی ہے کہ آپ نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اب جب نبی کہتا ہے کہ میری بات پر یقین کر لو، میری بات مان لو، تو اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے لیے کسی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ فلاں بات ہے لہٰذا نبی کی بات مان لو، فلاں بات ہے نبی کی بات مان لو، فلاں بات ہے نبی کی بات مان لو۔ نہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، اس کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی تو کہا تھا۔ آپ نے جو پہلی دعوت دی ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ تو یہ آگے آ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جب یہ حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں سے ڈرانا شروع کرو، بات شروع کرو، تو آپ نے شروع کی، کوہ صفا پہ اکٹھا کیا، اور آپ نے یہ بات پوچھی تھی کہ میں اگر کہوں کہ اس پچھلی وادی میں، یہ جبل بو قبیس کے پیچھے جو وادی ہے، وہاں ایک لشکر چھپا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جب یہ کہا تھا تو سب نے کہا تھا کہ ہم یہ بات مان لیں گے، یہ ہے دلیل۔ کیوں مان لیں گے؟ اس لیے مان لیں گے کہ آپ نے زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی، نبی کی زندگی ثبوت ہوتا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات کی کہ میں تمہیں بڑے عذاب کے پہلے، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے اس عذاب سے خبردار کرتا ہوں، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بڑے عذاب سے، شدید عذاب سے، عذاب عظیم، کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ یہ نہیں مانی، حالانکہ دلیل موجود تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اس کی دلیل موجود تھی، اور وہ دلیل کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ نبی خود جو سچا ہوتا ہے، اس کا کردار سچا ہوتا ہے، اس کی گفتار سچی ہوتی ہے، اور اس کا قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، اور آپ نبی کو دیکھ کر، اس کی زندگی کو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور آج بھی آپ نے اگر کسی شخص کو انبیاء کا وارث سمجھنا ہے تو انبیاء کا وارث وہ ہوتا ہے جس کے قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو، اور انبیاء کا وارث وہ ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے آپ کچھ دن ذرا اس کے پاس بیٹھ کے اس کے ساتھ رہ کے زندگی گزاریں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے معمولات زندگی اگر سنت نبوی کے مطابق ہیں، اور وہ زندگی اسی طرح سے گزار رہا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب وہ سچا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی اس طرح سے نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے نماز کی میں نے 6 مہینے کی چھٹی لی ہوئی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھتا
کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ڈیرے میں بیٹھا رہتا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا ہے میں مدینے جا کے پڑھتا ہوں۔ عجیب و غریب خیالات جو ہے نا ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ خیر، یہ لوگ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ جو انبیاء جیسا کردار رکھتے ہیں۔ اور انبیاء کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمارا کردار اس کے اوپر دلیل ہے۔ لہٰذا یہ بات میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، اسی طرح قرآن حق ہے۔ قرآن کو بھی کسی ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن آپ اپنی دلیل ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی شخص اگر کہے آپ کو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اس کو کہو پہلے قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، پھر مجھے کہنا کہ نہیں مانتا۔ جو کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کو کہو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو اور پڑھ کے پھر مجھے بتانا کہ میں نہیں مانتا۔ اور جس شخص کی اس کے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں کی پاداش میں، اس کے مقدر میں ایمان نہ لکھا ہوا ہو، وہی رہ جاتا ہے پیچھے، وگرنہ سب لوگ، جو شخص اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن اپنا آپ اس کو کھول کے، جو قرآن سے اس نیت سے پڑھے۔ ہم اصل میں نیتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ اس نیت سے قرآن نہیں پڑھتے کہ ہم نے اس سے کوئی ہدایت لینی ہے۔ کوئی آدمی تقریر کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی تقریر اس لیے نہیں سنتے کہ ہم نے اس میں سے کوئی ہدایت کا پہلو لینا ہے۔ ہم اس لیے آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الا ماشاء اللہ، استثنائی صورتیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ ہم تقریریں اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کتنی غلطیاں کرتا ہے اور اس کی غلطیاں پکڑتے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنی غلطیوں پہ نگاہ ہو تو پھر دوسروں کی غلطیوں پہ نگاہ نہیں اٹھتی۔ اگر دوسروں کی غلطیوں پہ نگاہ رکھے تو پھر اپنی غلطیوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی، تو پھر آدمی اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے۔ فاتقوا اللہ واتیون، سادہ سا مطالبہ ہے، آگے سے ہزار پینترے ہیں، کبھی کہتے ہیں تم جادوگر ہو، کبھی کہتے ہیں تم بشر ہو، تو کوئی نشانی پھر لے کے آؤ، ما انت الا بشر مثلنا، ہمارے طرح کہ تم انسان ہو، ہم نے کوئی خاص بات تمہارے اندر نہیں دیکھی، فأتی بآیۃ، کوئی نشانی لے کے آؤ جس سے پتہ چلے کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، سچے لوگوں میں سے ہو تو پھر کوئی نشانی لے کے آؤ۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، هذه ناقہ، یہ ایک اونٹنی ہے، لها شرب، اس کے لیے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے ایک پانی پینے کا دن مقرر، یوم معلوم ایک مقررہ دن، شیڈیول مقرر ہو گیا۔ اب یہ جو اونٹنی تھی یہ کہاں سے آئی؟ اب ظاہر ہے قرآن نے جب کہہ دیا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا فأتی بآیۃ، کوئی نشانی لے کے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، تو اس کا مطلب ہے معجزہ تو انہوں نے مانگا تھا۔ آیا کیسے تھا معجزہ؟ وہ اونٹنی کہاں سے آئی تھی؟ اس کے لیے کوئی صحیح روایت، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی، اور نہ ہی قرآن نے کوئی بات بتائی ہے، لیکن یہ بہرحال بات ہے کہ وہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں تھی، وہ کوئی معجزانہ طور پر دی گئی اونٹنی تھی، اور جس کی خصوصیات بھی ایسی تھی کہ وہ ساری کھیتی کھا جاتی تھی، سارا پانی پی جاتی تھی، کنویں خشک ہو جاتے تھے، اگلے دن جا کے اس میں پانی آتا تھا۔ تو یہ مقرر کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی نے، حضرت صالح نے ان کے لیے وقت مقرر کر دیا کہ یہ شیڈیول ہے، اس دن آپ لوگ پانی پئیں گے، اس دن جو ہے وہ اس ناقہ کی باری ہے، اور اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے اکثر جگہوں پہ قرآن میں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن وہ خاص اونٹنی کیوں ناقۃ اللہ ہے؟ وہ اس لیے ناقۃ اللہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خاص اونٹنی عطا فرمائی تھی معجزانہ طور پر۔ اب وہ کہاں سے آئی تھی، اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی صحیح روایت تو موجود نہیں ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، کسی صحابی کا کوئی ایسا قول نہیں ہے، لیکن مفسرین نے جو مختلف جو بنی اسرائیلی روایات ہیں اس سے
یہی بات اخذ کی ہے کہ یہ اونٹنی جو تھی یہ پہاڑ سے نکلی تھی، یہ عام جو یعنی طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے نکال لی تھی۔ بلکہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو شگاف ہے جہاں سے اونٹنی نکلی تھی وہ آج تک موجود ہے، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی۔ لیکن چونکہ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر جیسے جلیل القدر مفسر اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے مفسر ہیں تقریباً ہر ایک نے لکھا ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے پہاڑ سے نکلی تھی۔ بہرحال یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا نا، تو جب معجزہ مانگا تھا تو معجزہ تو پھر معجزانہ طریقے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر عام پیدا ہونے والی اونٹنی ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، تو لگتا تو یہ ہے کسی خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور وہ خاص طریقہ کیا تھا اس کے لیے مفسرین کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پہاڑ سے ہی نکلی ہوگی، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال وہ اونٹنی عام نہیں تھی۔ جب اونٹنی آ گئی، پہلے انہوں نے خود معجزہ مانگا، فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچا ہے تو کچھ معجزہ دکھا۔ جب معجزہ دکھا دیا تو تنگ پڑ گئے، کیونکہ وہ اونٹنی جو ہے وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ اب سارا پانی سارے کنوؤں کا ایک دن میں اگر وہ پی جائے، کسی کے لیے کچھ نہ بچے، تو آپ اندازہ کریں کتنی پریشانی کی بات ہوتی۔ اور جس دن اس نے کھیتی پہ جانا ہے وہ ساری کھیتی کھا جانی ہے اس نے، اور کہا گیا تھا کہ اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو کوئی شخص جو ہے تکلیف دینے کے لیے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ ویسے ہاتھ لگا سکتا ہے لیکن تکلیف دینے کی غرض سے نہیں لگا سکتا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو تکلیف دینے کے لیے چھونا بھی نہیں ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اگر تم نے کیا تو۔ یعنی پہلے ہی کہہ دیا تھا، اب اس کو کہنا بھی کچھ نہیں۔ اب یہ اونٹنی پھرتی رہے جہاں مرضی، اب معجزہ لیا ہے تو اب اس پر، حالانکہ معجزہ جب بھی کبھی کوئی قوم مانگتی ہے تو اس معجزے کے بعد تو پھر اگر عطا ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو فوراً ان کو ایمان لے آنا چاہیے۔ مانگ کر جو معجزہ لیا گیا ہے تو اس کے بعد تو پھر ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے نا۔ اگر انہوں نے مانگا تھا فَأْتِ بِآیَةٍ، کوئی نشانی بتا دکھا، تو انہوں نے اونٹنی دکھا دی۔ اگر انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ سے نکال، تو پہاڑ سے نکل آئی۔ تو اب معجزہ جب عطا ہو گیا تو اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ساری قوم ایمان لے آتی، لیکن نہیں لائے ایمان۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم مانگ کر معجزہ لیتی ہے تو وہ قوم اگر ایمان نہ لائے تو ان کے اوپر بڑا شدید عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون۔ اس قانون کا تذکرہ سورۃ المائدہ کے اندر بھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے آسمان سے۔ اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر بھی دی کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ تو آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل کر دے، ایک دسترخوان نازل کر دے۔ تو وہ نازل ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نازل ہوا، بعض لوگوں نے کہا نہیں نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ اگر میں نازل تو کر دوں گا، لیکن پھر اگر کوئی شخص ایمان نہ لایا تو میں اس کو وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ انتہائی خوفناک بات ہوتی ہے کہ ہم مانگ کے معجزہ لیں۔ اور پھر اسی طرح کے الفاظ حدیث کے اندر بھی آتے ہیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے ایمان لے آئیں گے۔ اس موقع پر بھی فرشتہ آیا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، پھر بھی اگر کوئی کافر رہا اس کے بعد، اللہ اکبر، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو اس کو میں پھر وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا تھا، آپ نے پہاڑی سونے کی بنانے کا مطالبہ واپس لے لیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ قوم کے اوپر عذاب آ جائے۔ لہٰذا انہوں نے چونکہ مانگ کے لیا تھا، اور مانگ کے لیے وہ معجزہ، اب اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا، کسی نے تکلیف کی نیت سے اس کو چھونا بھی نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچانی، بہت بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، تمہیں پکڑ لیے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے پھر بھی ان کو قتل کر دیا، عَقَرُوهَا، کاٹ دیا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، سورہ
شمس میں بھی ہے اور یہاں سورہ شعراء میں بھی ہے اور اس کے علاوہ شاید سورہ ہود میں ہے۔ تو ان ساری جگہوں پہ عقروہا کا جو ترجمہ ہے، آپ مترجمین کو کنسلٹ کریں تو کسی نے لکھا ہے کہ اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، کسی نے لکھا ہے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، کسی نے مطلقاً لکھا ہے کہ اس کو کاٹ ڈالا، کسی نے لکھا ہے اس کو قتل کر دیا، کسی نے لکھا ہے اس کو مار ڈالا۔ یہ مختلف ترجمے آپ کو ملتے ہیں۔ تو عقروہا کا اصل معنی کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ عقارہ کے لفظ کے اندر، اس فعل کے اندر یہ بات شامل ہے کہ یہ ہوتا ہی وہ کاٹنا ہے کہ ہاں کہیں ترجمہ لکھا ہے کونچے کاٹ ڈالی، کونچے کاٹ ڈالی تو پھر ککھ نہیں سمجھ آتی کیا کاٹ ڈالا، تو یعنی پاؤں کاٹ ڈالے بات سمجھ آ جاتی ہے، ٹانگیں کاٹ ڈالی بات سمجھ، کونچے کاٹ ڈالی یہ غیر مستعمل لفظ ہے، ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا، تو اس سے سمجھ نہیں آتی کونچ کاٹنا یا کونچے کاٹنے سے کیا مراد ہے۔ سمجھ لیجئے اس کو، بات کو، ایک طریقہ تھا پرانے زمانے میں کسی کو مار دینے کا کہ وہ اس کا گلا نہیں کاٹتے تھے بلکہ پاؤں کے ٹخنے کے پاس، یہ جو ایڑی کے پیچھے اس کی رگیں ہیں، یہاں سے کاٹتے تھے۔ تو وہ جو کاٹتے تھے اس کے آپ اگر کسی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، چاہے کوئی جاندار ہو اور چاہے کوئی دیگر جانداروں میں سے کوئی ہو، چوپایوں میں سے چاہے کوئی انسان ہو، اگر آپ اس کو ٹخنے کے پاس سے پیچھے سے اس کے پاؤں کاٹ دیں تو اس سے سارے جسم کی رگیں کٹ جاتی ہیں اور وہ سارا خون ایک دم بہہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی سارا خون بہہ جانے سے وہ کچھ دیر بعد وہ جاندار ہو یا انسان ہو مر جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں اسی کو کہتے ہیں کونچے کاٹنا۔ کونچے کاٹنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ رگیں کاٹ دینا بالکل ایڑی کے پاس سے پیچھے سے۔ تو انہوں نے اصل میں یہ کیا تھا کہ اس کی رگیں کاٹ دی تھیں، اس کی وہ کونچے کاٹ دی تھیں۔ اس کو آپ پاؤں کاٹ لینا کہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹانگیں کاٹ دینا کہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دینا کہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن عقارہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ وہ جو پاؤں کے ٹخنے کے پاس سے ایڑی کے پیچھے سے اس کی رگیں کاٹ دینا، پاؤں کی جو رگیں کاٹ دینا ہے، یہ ہے عقارہ، یہ اس کے معنوں کے اندر شامل۔ لہذا انہوں نے یہی کیا، انہوں نے اس کی وہ بجائے اس کے کہ اس کی گردن کاٹتے، اونٹنی کو مارتے، اور انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کے ایڑی کے پیچھے سے وار کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے سارے جو نسیں جو تھیں، خون کی جو رگیں تھیں، وہ ساری کی ساری کٹ گئیں اور وہ آہستہ آہستہ خود ہی وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ کس نے کیا؟ فعقروہا، ان سب نے کاٹ دی۔ اب اونٹنی تو ایک تھی، ساری قوم نے تھوڑی کاٹی، تو کسی ایک نے کاٹی ہوں گی نا۔ تو سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذِ انبعث اشقاہا، ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے بھیجا تھا، تو بھیجا چونکہ سب نے تھا اس لیے فعقروہا، اس جرم میں سارے شریک تھے کہ اس کو ایک کو بھیجا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کیدار نامی ایک شخص تھا، تو اس کو کہا گیا تھا، یہ جو 9 بدماش تھے نا، انہوں نے ہی بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جا کے اس کو قتل کر دو۔ تو بہرحال پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ ایسے کرو گے اور جا کے اس کی کونچیں کاٹ دو گے اور وہ خود ہی کچھ دیر بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو سورۃ القمر میں کہا فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا، اس کو آواز دی اور وہ گیا، اس نے پکڑا اور کاٹ دیا۔ تو کیا ایک نے تھا، کروایا سب نے تھا، اس لیے سارے کے سارے جرم میں شریک تھے، اور اس لیے قرآن کہتا ہے فعقروہا، ان سب نے کاٹ دیا۔ اور جب کاٹا تو فاصبحوا نادمین، پھر وہ سارے کے سارے پشیمانوں میں سے ہو گئے، یعنی پچھتاوا کرنے والوں میں سے ہو گئے، پشیمان ہو گئے۔ اچھا، پشیمان اس بات سے نہیں ہوئے کہ ہمیں چاہیے تھا ہم ایمان لے آتے، یہ پشیمانی نہیں ہوئی۔ پشیمانی یہ ہوئی کہ ہمارے اوپر عذاب آ گیا، ہم عذاب سے بچ نہیں سکے۔ اور یہ ہمیشہ جب جو کافر اور منافق ہوتا ہے یا جو مشرک ہوتا ہے، اس کی مت ماری ہوتی ہے، اس کی سوچ پٹھی ہوتی ہے۔ پشیمان بھی ہوا تو اس بات پہ نہیں ہوا کہ ہم ایمان لے آتے، وہ اس بات پر پشیمان ہوئے کہ وہ عذاب سے بچ نہیں سکے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ،
ان سب کو پھر عذاب نے پکڑ لیا. ان فی ذالک لآیہ. بس اس کے بعد پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن کا ان کو، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ ان کو نبی نے 3 دن کی مہلت دے دی، اور 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے عذاب کا شکار ہو گئے. اور ظاہر ہے 3 دن کی جو مہلت تھی اس دوران ہی انہوں نے پشیمانی کا اظہار کیا. عذاب آنے کے بعد تو سارے ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے نا. تو اس کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی جو 3 دن نبی نے دیے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے، ان 3 دنوں میں عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے. تو جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو اسی وقت پشیمان ہو گئے، پھر بالآخر عذاب آ گیا. ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہ بنے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ بہت غلبے والا، وہی غلبے والا، هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی غلبے والا اور بہت رحم والا ہے. یہ 2 آیات کی تکرار پورے اس صورت کے اندر 7-8 مرتبہ آئی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.